اسلام کا نظام اقتصاد کہ پیسہ کو زیادہ زیادہ پھیلایا جائے۔ فرمایا اگر آپ نے چاول گندم کسی سے خریدے ہیں، اس کے اسٹور میں پڑے پڑے آگے نہیں بیچ سکتے جب تک اس کو اپنے اسٹور میں نہ لے آؤ۔ کیا ہوگا؟ اٹھاؤ گے، مزدور کی مزدوری بنے گی، ٹرک والے کا کرایہ بنے گا، ان لوڈ کرنے والے کی مزدوری بنے گی، پیسہ پھیلے گا، دنیا میں حرکت آئے گی، اللہ کی برکت آئے گی۔ اور یہ کہ وہاں پڑا ہی 10 لاکھ کا ہو گیا، وہیں پڑا ہی 12 کا ہو گیا، وہاں پڑا ہی 14 کا ہو گیا، دنیا میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے ایسے قاعدے ضابطے میرا موضوع نہیں، اسلام نے بتائے ہیں کہ پیسہ زیادہ زیادہ پھیلے، زیادہ حرکت میں آئے، اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوں۔ ان ظالموں کا قانون ہے، یہودی سارے دنیا کا زیادہ ہیرے جواہرات اور سونا جمع کر رہے ہیں، ان کے اقتصاد کی بنیاد پیسے کو جمع کرنا ہے، اسلام کی اقتصاد کی بنیاد پیسے کو پھیلانا ہے، زیادہ حرکت میں لانا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے ان کا یہ نظریہ بھی سورج کی طرح ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، قسطیں شارٹ ہو جائیں، پیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ بڑھنے والا سود کھایا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ ہو گیا تو ہو گیا، جو باقی سود رہتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم باز نہ آئے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، رب رسول تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا چیلنج دیتا ہے۔ اور آج کائنات کے تجزیہ نگار اس بات کو کہنے پر مجبور ہیں، دبئی کا اقتصاد ڈوبا تو سود کی وجہ سے ڈوبا، اور ساری دنیا کی توجہ سعودی عرب پر ہوئی۔ جن لوگوں کی بنیاد اور انحصار سود پر نہیں تھا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور جن کی ساری بنیادیں سود پر تھیں وہ سارے ڈوبتے جا رہے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں سود کو مٹاتا ہوں، آج مٹتا نظر آتا ہے، رب کہتا ہے میں اس کو مٹاتا ہوں، اور یہ مٹاتا ہونے کی بات بھی اللہ نے 1500 سال پہلے بتائی۔ یہ تیرے اقتصاد کی ضمانت ہے، یہ تیری معاشرت کی ضمانت ہے۔ ایک ایک معاشرتی مسائل کو قرآن حکیم نے ڈسکس کیا ہے، اور اس کو ایک ایک جزیات پر بات کی ہے۔ نکاح طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں، صلہ رحمی کے مسائل بیان کیے ہیں، آپس میں چغلی سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، بد کلامی سے بچنا، ایک دوسرے کے برے القاب سے پکارنے کی ممانعت، سب چیزیں قرآن حکیم نے ڈسکس کی ہیں، جس سے معاشرہ اندر سے بھی صاف ہو جاتا ہے، اوپر سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سچ فرمایا رب ذوالجلال نے، یتلو علیہم آیاتہ، نبی رب کی آیات کی تلاوت کر کے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دل بھی صاف ہو جاتے ہیں، ان کے جسم بھی صاف ہو جاتے ہیں، ان کا معاشرہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کی صفائیوں کے لیے، اور اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو مسلمان کی سیاست بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ کیسی سیاست تھی صحابہ کرام کی، یاد رکھو، اپنے غلبے کے لیے حملہ کر کے دوسرے کو قتل کر دینا، اپنے آپ کو غالب کر دینا، یہ کام تو ساری قومیں کرتی ہیں۔ ہندوؤں نے بنگلہ دیش پر حملہ کر دیا، کشمیر پر حملہ کر دیا، گوروں نے، برطانیہ والوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا، فرانس والوں نے الجزائر پر حملہ کر دیا، روم والوں نے، فرانس والوں نے لیبیا پر حملہ کر دیا۔ حملے تو امریکہ نے افغانستان اور عراق پر حملہ کر دیا اتحادی بنا کر، اور اس سے پہلے چلے جاؤ، مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے پورے جزیرہ عرب پر اسلام نافذ کیا، پھر وہاں سے نکلے موروکو تک پہنچے، اس طرف آئے تو آذربائیجان اور چائنا تک پہنچے، حملہ کرتے گئے، گلے کاٹتے گئے، اسلام کو نافذ کرتے گئے۔ یہ کام سب قومیں کرتی ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے، جس نے قرآن کی بات سن کر قرآن کا
قرآن کا حکم مان کر حملے کیے تھے، گلے کاٹے تھے، اس نے کتنے تھوڑے بندے مارنے کے بعد کتنا زیادہ امن پیش کیا، اور جس نے قرآن حکیم کو چھوڑ کر ویسے کسی اور وجہ سے حملے کیے تھے، کتنے زیادہ بندے مارنے کے باوجود امن نہیں دے سکتے۔ آدھی دنیا پر حکومت قائم کرنے کے لیے چند ہزار لوگ مرے تھے، چند ہزار لوگ مرے تھے، اور یہ مت سمجھنا لوگ تھے ہی تھوڑے۔ قادسیہ میں، تبوک میں جو ان لوگوں کی تیاریاں تھیں، اور جنگ موتا میں 2 لاکھ کی تعداد میں سامنے آئے تھے، یہ نہیں کہ تھوڑے تھے بہت زیادہ، لیکن بہت کم مرے اور اسلام نافذ ہوا۔ اور جیسے اسلام نافذ ہوا، حالت یہ تھی کہ آدھی دنیا کا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے پریشان ہے کہ خزانہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بانٹتے چلے جا رہے ہیں، بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن کا بچہ جس کی عمر 1 دن ہے، اس کا بھی وظیفہ امیر المومنین مقرر کر دیتے۔ لاؤ ایسی مثال لاؤ کہیں سے۔ 28 ملک گنڈے بدماش نہتے افغانستان پر حملہ آور ہوئے، وہاں کے 1 ملین سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا، ان کے گھروں کو گرایا، اور اب بھاگتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم تعمیر نو بھی نہیں کر سکتے، ہم یہاں امن بھی قائم نہیں کر سکتے۔ ظالموں، تم تو جھوٹ بولتے تھے کہ امن قائم نہیں کرنے آئے، تم تو خون خرابہ کرنے آئے تھے۔ عراق میں تم نے شیعہ سنی فسادات کو ہوا دے کر وہاں سے جانے کا نام لیا، یہاں بھی تم یہی کام کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تمہیں غارت کرے، تمہارے منصوبوں کو خاک میں ملائے۔ جہاں بھی آئے خون خرابہ کیا، فساد مچایا، اور کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا۔ جبکہ جب اسلام آتا ہے، قرآن آتا ہے، قرآن کی حکومت آتی ہے، قرآن کی سیاست آتی ہے، تو پھر بندے کم مرتے ہیں، امن زیادہ آتا ہے، اور ریلیف زیادہ آتا ہے، چیریٹی زیادہ آتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن آپ کی تمام شعبوں میں کامیابی کی ضمانت ہے، بشرطے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، کوئی فتنے وغیرہ کی بات چل رہی ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا یہ سب فتنے فسادات تب ہوں گے جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت زیاد کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے قرآن سیکھا، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اور ہمارے بچے آگے اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے سامنے یہود و نصارہ تورات نہیں پڑھتے؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ فرمایا تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں، مگر اس کی آیتوں کا معنی نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی میری امت کے لوگ وہ پڑھیں گے ضرور، ان کا علم آ جا کر قاعدہ پڑھ لیا اور ناظرہ پڑھ لیا، اور زیادہ ہی علم کا اور تقوی کا اور دین کا جذبہ ہوا تو بچے کو حفظ کروا دیا، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ پیناڈول کی گولی کا پتا پیٹ پر پھیرتے رہو، درد ختم نہیں ہوگی جب تک اس کو پراپر طریقے سے لیا نہ جائے۔ قرآن حکیم کو یاد کرو، اس کی نوک پلک سنوارو، اس کے تلفظ کو درست کرو۔ جب تک اس کو سمجھو گے نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ خالی پڑھنے سے وہ اجر اور برکات دیتا ہے، لیکن حقیقی فائدہ اس کا اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا۔ میری آپ سے التماس ہے، التجا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، اور جن لوگوں تک میری آواز بعد میں پہنچے ان کو بھی رب ذوالجلال کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا معنی سمجھو، اور اللہ کی اس بات کو غنیمت جانو، قرآن کو غنیمت جانو، اور میں آپ کو کہتا ہوں اس کو سمجھو، میرے اس دعوت کو بھی غنیمت جانو۔ ہر کوئی قرآن کو سمجھنے کی دعوت نہیں دیتا۔ باقاعدہ ترا و دستار والے، ممبر و محراب والے قرآن کے معنی سمجھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔
अलल इलान रोकते हैं, और जालिम कहते हैं कुरान को पढ़ने लग जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। कुरान कहता है हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है। मुल्ला कहता है ये तुम इससे गुमराह हो जाओगे। बताओ मुल्ला सच्चा है कि रब्बुल जलाल सच्चा है? हाँ, कोई 5, 7, 10% आयात ऐसी हैं जिनको समझने के लिए उलमा की जरूरत पड़ती है, इसका इनकार नहीं। जहां भी आपको समझ ना आए उलमा से रुजू करो। तामकतोइयां नहीं मारनी, अटकल पच्चू नहीं लगाने, अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, बल्कि जहां समझ ना आए उलमा से रुजू करना है। बाकी तकरीबन 80-90% आयात ऐसी हैं जिनको सादा तरीके से तर्जमा पढ़ते चले जाओ तो उनका माना समझ में आ जाता है, और जैसे जैसे आप उससे गुजरते चले जाते हैं अल्लाह ताला अंदर और बाहर की सफाइयां करता चला जाता है। अपने घरों में हलकात बनाओ, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने पड़ोसी, उनको जमा करो, रोजाना 3 आयतों का तर्जमा शुरू कर दो, कोई मुश्किल बात नहीं। अल्लाह ताला का फजल मानो, आज जगह जगह कुरान का तर्जमा मिलता है। एक जमाना था शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने इसका तर्जमा फारसी में कर दिया, मौलवियों ने क़यामत खड़ी कर दी। ये तूने जुर्रत क्यों की? उस वक्त छापाखाना भी कमजोर था। अब अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि जगह जगह इसका तर्जमा मिलता है। कोई नहीं मिलता, अकेले आप कुरान लेकर बैठ जाओ, 3-4 आयतों का तर्जमा पढ़ लो, अगले दिन अगली आयत का, अगले दिन उससे अगली आयत का, कुरान से गुजरते चले जाओगे। अल्लाह की वो हकीकी बरकत जिसका रब ने वादा किया है आपके नसीब में आएंगी। मेरी इस इल्तिमास पर भाई वादा करते हैं कि हम कुरान का तर्जमा शुरू करेंगे। अल्लाह आपके वादे को देख रहा है, इस पर पक्का रहना है। और मैं अल्लाह के कुरान की बुनियाद पर आपसे वादा करता हूं कि आपके अंदर और बाहर की आलाइश रब्बुल जलाल सारी दूर कर देगा, और नूर ही नूर कर देगा। रब्बुल जलाल आपको बरकत से नवाजेगा, और कितनी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, कितने मसाइल जिसमें मौलवियों ने उलझाया हुआ है आपको एक एक करके हल होते नजर आ जाएंगे, और आपको रब्बुल जलाल हिदायत का नूर और हकीकी रास्ता दिखाएगा जिस पर चलकर हम अपने असल मंजिल को पहुंच पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो मैंने अर्ज किया अमल करने की तौफीक दे। रब्बुल जलाल किताब सुन्नत